ہوں. میں مصباح زہرا 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں. آج ہم 10ویں جماعت کے طلبہ آپ کے سامنے ایک غیر افسانوی نثری صنف خاکہ نگاری پر مشتمل ایک خوبصورت سرگرمی پیش کرنے جا رہے ہیں. خاکہ نگاری سے مراد وہ تحریر ہے جس میں ہم کسی شخصیت کے بارے میں اشارے کنارے میں ان کی عادات و اطوار، کردار اور نقشہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے. یہ پروجیکٹ تیار کرنے میں ہم نے کئی دن محنت اور لگن سے کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خصوصی سرگرمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے سامنے ابھی موجود ہے 10ویں جماعت کے 2 طالبات. ایک کا آپ کا نام چھوٹی؟ کیسر زہرا. آپ کا نام؟ سبیکہ زہرا. سبیکہ زہرا. کیسر اور سبیکہ نے خاکہ بنایا ہے ان کے مایہ ناز استاد نوشاد سر کا. ٹھیک ہے. آپ کا پہلا سوال آپ کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ نے اس خاکہ کا نام آئینہ خاکسار کیوں رکھا ہے؟ ہم نے اس خاکے کا موضوع آئینہ خاکسار اس لیے رکھا کیونکہ اس خاکے کو پڑھ کر آپ کو خاکسار کا آئینہ دکھے گا. یعنی اس کا مزاج نرم، یہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے ہیں. ان کا مزاج بہت ہی بہترین اور سادہ ہے. بہت اچھا. اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ اس خاکے میں جو آپ نے تیار کیا ہے نوشاد سر کے متعلق، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں 2-3 قسم کے فوٹوگرافز ہیں. ٹھیک ہے، تصاویر ہیں. ایک تصاویر میں شاید ان کے دوست و احباب ہیں. یہ 2 تصاویر میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس تصویر کو میں نہیں سمجھ پایا کہ اس خاکہ میں اس تصویر کا رول کیوں ہے اور کہاں پہ ہے. اسی تصویر کو آپ نے کیوں چوز کیا ہے؟ اس خاکہ میں ہم نے یہ تصویر اس لیے چسپائی ہے کیونکہ اس تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیشانی پر کبھی شکن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کبھی اپنے آپ پر فخر ہی نہیں کرتے. شکریہ. ہم آپ کے پاس پھر سے انشاءاللہ آئیں گے. اس سرگرمی میں کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو کم از کم پہلے سے آخر تک 7 سے 8 خاکوں کو بنایا گیا ہے. 2 بچوں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ. اصل میں یہ ایک صنف ہے اردو ادب میں، 10ویں جماعت میں ان کے نصاب کا ایک حصہ بھی ہے، اس لیے اس کی سرگرمی یہ کلاس روم کے لحاظ سے کر رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہے فاطمہ ہلال اور ارم زہرا. ان دونوں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے. اس خاکے کا میں سمجھتا ہوں نام ہے رفعت کی باتیں. تو سب سے پہلا سوال ان دونوں سے میرا یہی ہے کہ خاکے کا موضوع رفعت کی باتیں، اس کے پس منظر میں کیا راز ہے، کیا سر ہے؟ اس خاکہ کا نام ہم نے رفعت کی باتیں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس خاکہ میں اپنی انگریزی استانی کی بہت ساری باتیں، کردار اور شفقت کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم نے اس خاکہ کا نام یہ رکھا ہے. اچھا، اس خاکے میں بھی بہت سارے تصاویر نظر آ رہے ہیں. اس میم کا نام کیا ہے؟ رافیہ میم. رافیہ شفیع میم ایک تصویر میں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ. یہ میم چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھاتی ہے، 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتی ہے، لیکن میم چھوٹے بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے. تو یہ فوٹوگراف کیوں آپ نے چسپاں کیا ہے؟ کیونکہ یہ فوٹوگراف ہمیں ان کا ملنسار دکھاتا ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹا ویوہار کرتی ہے اور بڑے بچوں کے ساتھ بڑے بچوں کی طرح ویوہار کرتی ہے اور ٹیچرز کے ساتھ ٹیچر جیسا ویوہار کرتی ہے. ویری گڈ. آخری سوال آپ کے لیے کہ رافیہ میم کی زندگی کا سب سے منفرد پہلو آپ کو ابھی تک ان 4-5 سالوں میں آپ نے پڑھا، اس کے پاس کیا نظر آیا؟ کوئی خاص منفرد یا ڈفرینٹ چیز آپ بتائیے گے؟ آپ جی. ہمیں یہ آج تک ان کی شخصیت میں لگا ہے کہ وہ جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمیں یہ کبھی نہیں لگا کہ ہم ایک ٹیچر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک مہربان دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا دوست ہم سے مل جل کے باتیں کرتا ہے، اچھے سے باتیں کرتا ہے، ویسے ہی ہم نے اس خاکہ میں بھی ان کی اس خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک مہربان دوست کی طرح رہتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بچے جو یہاں پہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے
तैयार की है, खाका तैयार किया है, जिसका इन्होंने उन्वान दिया है आंधी में चिराग। मैं बच्चे से सवाल करना चाहूँगा कि आंधी में चिराग का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपने खाके को उन्वान आंधी में चिराग इसलिए चुना है क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो वाकई आंधी में एक चिराग थे, जब दुनिया को साइंस और ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं पता था। यही वो शख्स है जिन्होंने उनको तारुफ कराया कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम ग्रेविटी है। उन्होंने इसका तारुफ दिया लोगों को, इसलिए मैंने इसको आंधी में चिराग नाम रखा है। इन्होंने एक फार्मूला दी थी, वो फार्मूला क्या थी, ज़रा मुझे आप बता सकते हैं? E is equal to mc square। वेरी गुड, आसान। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने 2-4 तस्वीरें अखज़ की है, इस पे चस्पा की है। तो आप बेटा मुझे बताएं ये तस्वीर हमें क्या बता रहा है? तो जो ये है हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी का एक मतलब उनकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन दे रही है हमें यहाँ पे, जिसका तारुफ मेरी हम जमात फलक जहरा करवाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर किताबों में मशहूर नहीं रहते थे, बल्कि बच्चों के साथ खिलते जुलते नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में। एक और खाका तैयार किया है हमारी 10वीं जमात की एक होनहार तालिबा है ज़हरा बतूल ने। मैं देखता हूँ कि इस खाका का नाम लिखा हुआ है एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक दोस्त। तो 2-3 क्वालिटीज़ एक ही मौजू में ही 2-3 क्वालिटीज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी अक्कासी हो रही है। तो इस नाम या इस मौजू के पस मंज़र में कौन सा सिर ऐसा है, कौन सा राज ऐसा है कि आपने ये नाम चुना है, मौजू चुना है इस खाका का, और इस खाका में किस मैम का, शायद मैम का ये का खाका तैयार किया गया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इस खाका का उन्वान एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक दोस्त चुना है, क्योंकि जिस उस्तानी पर मैंने ये खाका लिखा है यानी शबिस्तान मैम, वो एक उस्ताद होने के बावजूद हमारे साथ दोस्ताना रवैया रखती है और हमारी रहनुमा भी है। अक्सर हमारे साथ खेलती रहती है और हमारे कानों को खींचती रहती है। मैंने शबिस्तान मैम को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वो एक मुनफरिद उस्ताद है और दूसरों से बहुत अलग है, अक्सर हमारे करीब रहती है, इसलिए मैंने अपनी उस्तानी शबिस्तान मैम को इस खाका के लिए चूज़ किया है। शुक्रिया। सादा सा सवाल है कि ये तस्वीर जो है कहाँ ली आपने? और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि मैम के साथ कुछ बच्चे हैं, या तो ये कहीं पे पिकनिक है या कोई दूसरा इवेंट होगा जहाँ पे ली है ये हमारे उस्तादों ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। ये SKICC बुक फेयर ले गए थे हमारे उस्ताद। चलिए फिर से यहाँ पे मैं एक और शख्स के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इन्होंने बच्चों ने तैयार किया है एक मुख्तसर सा खाका, मीर हुसैन की ज़िंदगी के रंग। आप मुझे बताएं कि आपने इसी को क्यों चुना है? हमने खाका निगारी के लिए हुसैन सर का ही इंतखाब इसलिए किया क्योंकि जब हम उन उस्तादिज़ा की फ़हरिस्त पर नज़र डालते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों पे गहरे असर डाले हैं, तो हुसैन सर एक चमकते हुए तारे की तरह नुमाया होते हैं। इस खाका में हमने उनकी चंद सिफ़ात को बुनियाद बनाते हुए इस खाका को पाई तकमील तक पहुँचाया है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मीर हुसैन सर अपने दोस्तों के साथ खेल की वर्दी में नज़र आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए इससे क्या नज़र आता है, इस फ़ोटो से हमें क्या दिख रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तस्वीर से हमें हुसैन सर की ज़िंदगी नज़र आ रही है। हुसैन सर सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि अपने फ़ारिग वक्त में अपने दोस्तों या अपने शागिर्दों के साथ खेलते भी हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि उनका कोई जो बेहतरीन वाक़ा आपको नज़र आ रहा है इस पूरे खाका में, तो वो क्या है या अगर इसमें है भी नहीं, कोई बेहतरीन पहलू, कोई बेहतरीन बात जो आपको पसंद आती है उनकी? हुसैन सर की एक बेहतरीन बात ये है कि जब भी वो क्लास में आते हैं तो हमेशा मुस्कुराते ही आते हैं, और जब वो उस मुस्कुराहट के साथ हमें पढ़ाते हैं तो हमें ये समझ आता है, हमें हर मुश्किल का सबक आसान और आसान लग जाता है। कि ये खाका हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और इसको ये पहली बार हमने किया, तो इसको कुछ
مشکلاتوں کا، ویسے میں نہیں یہ کہہ سکتی کہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، بٹ ہمیں بہت زیادہ، ہم نے اس خاکہ کو 4 دن میں مکمل کیا اور ہمیں کافی سوچ وچار کر کے ہم نے سوچا کہ نہیں اس کوالٹی کو ہم ادھر لکھیں گے، اس کوالٹی کو ادھر. ہم نے پہلے ایک ذہنی لحاظ سے اسکیچ تیار کیا، پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کس پوائنٹ کو ہم کدھر رکھیں اور کس پوائنٹ کو کدھر رکھیں، اور یہ ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس، ایک مطلب ایک شاندار ایکسپیرینس نکل کے آیا اور ہمیں اس کو لکھنے میں بہت زیادہ مزہ آیا. وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں فقط امتحان، مثلا یہ جو خاکہ ہے اس میں ضروری نہیں کہ یہ خاکہ کا نوٹ ایگزام میں آ بھی سکتا ہے، آ نہیں بھی سکتا ہے، حال ہی کے متعلق جو خاکہ آپ نے پڑھا وہ بھی آ سکتا، آ بھی نہیں، ضروری نہیں ہے، 1-2 مارکس آ سکتے ہیں. تو آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ اگر 2 ہی نمبرات ہیں اس کے تو اتنی محنت کیوں کی آپ نے؟ ہمیں فقط امتحانات کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم ہر استاد بولتا ہے کہ فقط امتحان کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی دماغ کو اور صلاحیت دینے کے لیے پڑھنا چاہیے. اس خاکہ سے ہمیں، یہ خاکہ جو ایکٹیویٹی سرگرمی ہم نے کی، اس خاکہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمارے دماغ پر بھی بہت اثر پڑا کہ کس طرح ایک سرگرمی کو پیش کرتے ہیں. کیا آپ میں خاکہ بنانے کے بعد کسی حد تک رائٹنگ سکل جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ہوئی ہے؟ تو چونکہ بنایا ہے اس کا مطلب ہے آلریڈی ہوئی ہے بہت کچھ، تو اس کا ایک اہم فائدہ آپ بتائیں گے؟ یہ ہم نے یہ سرگرمی کی ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نئے شبدوں کو سیکھ رہے ہیں اور اپنے ہم نے ان خاکوں میں استعمال کیے ہیں، جو ہم نے یہ ورڈز ان میں استعمال کیے ہیں، ہم ان سے اور بھی زیادہ ورڈز سیکھ سکتے ہیں اور آئندہ ہم اور بھی اچھے ورڈز لکھ سکتے ہیں.